عاشور کے دن جب اہل بیت کے تمام مرد اور انصار شہید ہو چکے تو بچے خیموں میں پیاس سے نڈھال تھے۔ امام حسین کی سب سے لاڈلی صاحبزادی بی بی سکینہ خالی مشکیزہ لے کے اپنے چچا عباس کے پاس آئیں اور پیاس کی فریاد کی۔ بچوں کا یہ حال دیکھ کر حضرت عباس کا دل بھر آیا اور انہوں نے امام حسین سے میدان میں جانے کی اجازت طلب کی۔ امام حسین نے فرمایا، عباس، تم میرے لشکر کے علمدار ہو، اگر تم چلے گئے تو میرا لشکر بکھر جائے گا۔ لیکن پیاس کی شدت دیکھ کر امام نے فرمایا، اگر جانا ہی ہے تو پہلے بچوں کے لیے پانی کا بندوبست کر دو۔ حضرت عباس نے تلوار اٹھائی، پرچم سنبھالا، مشکیزہ کندھے پر ڈالا اور فرات کی طرف چل پڑے۔ دریا پر یزیدی فوج کا سخت پہرا تھا، لیکن عباس نے اکیلے ہی اس بہادری سے حملہ کیا کہ دشمن کی صفیں الٹ گئیں اور وہ دریا پر پہنچ گئے۔ انہوں نے مشکیزے کو پانی سے بھرا۔ شدید پیاس کی وجہ سے انہوں نے دریا کے پانی کو اپنے ہاتھوں میں لیا، لیکن جیسے ہی خیموں میں پیاسے بچوں اور اپنے بھائی حسین کا خیال آیا، انہوں نے پانی واپس دریا میں گرا دیا اور ایک قطرہ بھی نہ پیا۔ جب وہ پانی کا مشکیزہ لے کر خیموں کی طرف لوٹے تو عمر بن سعد نے حکم دیا کہ کچھ بھی ہو جائے یہ پانی خیموں تک نہیں پہنچنا چاہیے۔ ہزاروں کی فوج نے انہیں چاروں طرف سے گھیر لیا۔ آپ بہادری سے لڑ رہے تھے کہ ایک دشمن نے چھپ کر وار کیا اور آپ کا دایاں بازو کٹ دی۔ آپ نے مشکیزہ بائیں ہاتھ میں تھام لیا۔ کچھ ہی دیر میں ایک اور وار سے آپ کا بایاں بازو بھی کٹ گیا۔ بازو کٹ جانے کے بعد بھی انہوں نے ہمت نہیں ہاری اور مشکیزے کے تسمے کو اپنے دانتوں سے پکڑ لیا تاکہ پانی بچوں تک پہنچ جائے۔ اسی دوران ایک ظالم نے مشکیزے پر تیر مارا جس سے سارا پانی بہہ گیا۔ آپ مایوس ہو گئے اور ایک ملعون نے ان کے سر پر وار کیا۔ جب حضرت عباس گھوڑے سے زمین پر گر گئے اور پکارا، اے میرے بھائی، اپنے بھائی کی خبر لیجئے۔ جب امام حسین دوڑتے ہوئے اپنے بھائی کے پاس پہنچے تو حضرت عباس کے کٹے ہوئے بازو اور زخمی وجود کو دیکھ کر تڑپ اٹھے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، عباس، اب میری کمر ٹوٹ گئی اور میری تدبیر ختم ہو گئی۔ حضرت عباس نے اپنے بھائی کی گود میں دم توڑ دیا۔ حضرت عباس کی شہادت کے بعد امام حسین بالکل تنہا رہ گئے اور خیموں میں بی بی سکینہ اور دیگر خواتین کو معلوم ہو گیا کہ اب پانی کبھی نہیں آئے گا۔ اے عباس خبردار، علمدار، واسے علمدار